DHA میں لڑکی کے اغوا کا معاملہ اور کس طرح سے عقل مندی سے اس نے اپنی جان بچائی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ یہ تو ہم پچھلے چند دنوں سے خبر دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفنس کے علاقے میں دن دہاڑے ایک لڑکی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ CCTV کیمرے میں بھی یہ پوری فوٹیج جو تھی یہ ریکارڈ کی گئی تھی اور بعد میں مختلف TV چینلز اور YouTube چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ ویڈیو شیئر کی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک اس چیز کے بارے میں حتمی کوئی نہیں کہہ پا رہا تھا کہ وہ لڑکی ان اغوا کاروں کے چنگل سے بچ گئی تھی یا اغوا کار ان کو ساتھ لے گئے تھے۔ لہٰذا 2 دن پہلے لڑکی منظر عام پر آئیں اور انہوں نے اپنا کمپلیٹ انٹرویو جو ہے وہ دینا شروع کیا اور انہوں نے جو داستان ان پہ بیتی وہ ساری سنائی۔ ان لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی اپنے دفتر سے نکل کر باہر آئی تھیں اور وہ اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھی تھی اور کار لاک کرنے لگی تھی کہ پیچھے سے 2 لڑکے آئے اور وہ پچھلی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان کو گاڑی سے باہر نکالیں یا ایک دم وہ ڈر گئی، بوکھلا گئی۔ انہوں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کیوں آئے ہیں، ان کو گاڑی سے نکل جانے کے لیے کہا تو ان لوگوں نے ان پر مارنا شروع کر دیا، ان پر تشدد شروع کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی فوراً گاڑی چھوڑ کے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے گاڑی ہاتھ سے چلے جاتی لیکن جان سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں تھا۔ لڑکی نے گاڑی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، جس میں ان میں سے ایک اغوا کار نے جلدی سے ان کو دبوچ کر گاڑی میں پچھلی والی جو سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پھینک دیا، اس طرح پھینکا کہ وہ لیٹ گئیں پچھلی سیٹ پر، اور ایک نے آگے جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ دوسرا جو تھا وہ پیچھے اس کے ساتھ ان کو مارتا رہا، ان خاتون کو ان پہ تشدد کرتا رہا، مسلسل گالم گلوچ کرتا رہا اور ان سے ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے شوہر کا نام اور ان کی باقی جو معلومات تھی، ذاتی معلومات، وہ لیتا رہا۔ ان اغوا کاروں کا مین جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اغوا کر کے اس کے بعد ان کو تاوان کے لیے میرا خیال ہے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بات تو ابھی ان خاتون کو خود بھی شور نہیں ہے کہ ان کو اغوا کا سلسلہ کیوں تھا، لیکن جیسے وہ معلومات لے رہے تھے لڑکی کو شک ہے کہ یہی وجہ تھی کہ وہ اغوا کرنا چاہ رہے تھے اور وہ ساتھ میں گاڑی کی بھی سنیچنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر لڑکی نے بہت عقل مندی کا یہاں پہ مظاہرہ کیا، بجائے کہ وہ روتی دھوتی یا وہ چیختی چلاتی، کیونکہ ارد گرد سے لوگ جو گزر کے جا رہے تھے انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا کہ اس گاڑی میں کیا ہو رہا ہے یا ان کو کوئی کہاں لے کر جا رہا ہے۔ خیر جو ڈرائیونگ سیٹ پہ لڑکا تھا اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ گاڑی کو نکال کے لے گیا۔ لڑکی کو چپ کروانے کے لیے اور لڑکی کو بے ہوش کرنے کے لیے مسلسل اس پہ تشدد کیا جا رہا تھا اور لڑکی اپنے منہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ وہ اپنے والد کا نام اور کانٹیکٹ نمبر وغیرہ ان اغوا کاروں کے ہاتھ میں دے دے۔ خیر لڑکی نے یہاں پہ بہت عقل مندی کی۔ کچھ دیر رونے کے بعد لڑکی کو یاد آیا کہ اغوا کار لڑکی سے اس کا موبائل چھیننا بھول گئے ہیں، اور اسی دوران لڑکی کو یاد آیا کہ اس کا موبائل ابھی اس کے پاس ہی ہے۔ لڑکی نے اتنی دیر میں جیسے ہی وہ اس پہ مار رہا تھا، لڑکی نے اپنا ہاتھ چھپا کے دوسری طرف کیا، یعنی کہ جو سیٹ کے نیچے والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک ہاتھ جو تھا اپنا وہ وہاں پہ سیٹ کے نیچے کر دیا اور اس ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس طرح سے اس لڑکی نے ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے، مطلب ان کا فیس اپورڈ تھا لیکن وہ ایک آنکھ سے ایک طرف کر کے دیکھ پا رہی تھی کہ وہ موبائل پہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے اپنے والد کو کال ملائی اور اپنے والد کو کال ملا کر بس مطلب جو بھی ہو رہا تھا وہ انہیں سننے دیا۔ والد کو بھی بات سمجھ آ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن اسی دوران اغوا کاروں کو فون کی بیل سنائی دے گئی۔ اس فون کی بیل سے اغوا کار چوکندہ ہو گئے اور انہوں نے فوراً سے اس لڑکی کو مزید مارنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں اغوا کاروں نے ابھی مین روڈ سے اتر کے وہ سنسان علاقے میں ابھی اتنا دور نہیں گئے تھے کہ اغوا کاروں کو سمجھ آ گئی کہ اب لڑکی اطلاع کر چکی ہے اور لڑکی کے پیچھے یقیناً ان کے رشتہ دار یا پولیس جو ہے وہ پہنچنے والی ہوگی۔ جو اغوا کار تھے وہ بھی یہاں پہ بوکھلا چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ پیچھے سے ان لڑکی کے باپ، لڑکی کا شوہر اور لڑکی کے شوہر اور باپ کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں بھی ان کے پیچھے آ رہی ہیں، تو اسی دوران انہوں نے لڑکی کو وہاں سے پھینک دیا
اور زخمی حالت میں ہی لڑکی کو ان کے والد اور ان کے شوہر بعد میں لے کے ہاسپٹل گئے، ان کو انجریز جو ہوئی تھیں ان کو ٹھیک کروایا اور بعد میں گھر لے کر آئے. لیکن یہ سب اتنا ٹرامیٹائز تھا، اتنا زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ تھا کہ وہ اس تکلیف سے بھی نکل نہیں پائیں تھیں. بہت سے انٹرویوز کے دوران ابھی بھی وہ جب یہ بات بتانے لگتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ ابھی یہ بات بھلا نہیں پائیں. اور اگر وہ اس وقت یہ عقل مندی نہ کرتی تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ آج کہاں پر ہوتی.